بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، اسلام اس کائنات کی روح ہے۔ جس طرح کسی بھی جاندار کے جسم سے روح کو نکال دیا جائے تو جسم بے جان، بے وقت، بے قیمت ہو جاتا ہے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے اس مردہ جسم کو جلد از جلد ٹھکانے لگا دیا جائے، وگرنہ یہ جسم متعفن زدہ ہو کر ماحول کو گندہ کرے گا۔ بالکل اسی طرح دنیا میں اگر کوئی مسلمان اللہ کا نام لینے والا باقی نہ رہا تو اللہ تعالیٰ اس کائنات کے نظام کو ختم فرما دیں گے۔ قیامت برپا ہو جائے گی، سورج، چاند، ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، زمین پر زلزلہ برپا کر دیا جائے گا، سمندروں میں آگ بھڑک اٹھے گی، ہر جاندار موت کی نیند سلا دیا جائے گا۔ محترم سامعین، اسلام کو نہ ماننا اور اسلامی تعلیمات پر عمل نہ کرنا قیامت کو قریب لا رہا ہے۔ اس وقت انسانیت بالخصوص امت مسلمہ جن مشکل حالات سے دوچار ہے، یہ ہماری بے حسی، بدعمالیوں، بداتواریوں کا نتیجہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ مفہوم یہ ہے، ایمان کے ساتھ مردوں عورتوں میں سے جو بھی اعمال صالحہ اختیار کرے گا، ہم اس کو دنیا میں راحت، چین، سکون والی زندگی عطا کریں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت میں ان کے اچھے اور نیک اعمال کا بہت بہترین بدلہ دیں گے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا فائدہ مند و مفید ہونا بتلایا ہے۔ فرمایا، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ابھی وقت ہے ہمارے پاس، چلو آؤ ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ سے اپنی غفلتوں، کوتاہیوں، گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، اپنی طرف سے بھی اور پوری امت مسلمہ کی طرف سے بھی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں دست دعا بلند کیجیے اور کہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ، یا ارحم الراحمین، یا ذا القوۃ المتین، یا فعال لما یرید۔ اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے ضعفاء کے رب، اے بھڑکتی آگ میں ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کرنے والے اللہ، اے مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کی توبہ قبول کرنے والے اللہ، اے کنویں میں یوسف علیہ السلام کو نکال کر تخت شاہی پر بٹھانے والے اللہ، اے ماں کی گود میں عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی عطا فرمانے والے اللہ، اے طور سینا پر بلا کر موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرنے والے اللہ، اے زمین و آسمان کے مالک اللہ، اے لوح و کرسی کے مالک اللہ، اے عرش عظیم کے مالک اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش اعظم پہ بلا کر ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، کمان کے دونوں سروں سے بھی زیادہ اپنے قریب کر کے ملاقات کا شرف بخشنے والے اللہ، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط پر دریائے نیل کو تا قیامت جاری و ساری کر دینے والے اللہ، اے اس دنیا میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اپنی رضا کے پروانے عطا فرمانے والے اللہ، اے اولیاء کرام کو مقام ولایت عطا کرنے والے اللہ، اے علماء کرام کو انبیاء کرام علیہم السلام کا وارث بنانے والے اللہ، اے ہمارے پیارے اللہ جی، ہم پشیمان و شرمندہ تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے اپنی بے حسی، غفلتوں، کوتاہیوں، گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ تو ہمارے کل صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، پوری امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے حال پر رحم فرما دے، ان مشکل حالات میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما، دنیا آخرت میں عذاب میں مبتلا ہونے سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں اپنے مظلوم بہن بھائیوں کا دست و بازو بنا، اسلام کا مددگار بنا۔ غزوہ بدر میں جس طرح تو نے فرشتوں کے ذریعے ایمان والوں کی مدد فرمائی، ہم بھی فقط تجھ ہی سے مدد کا سوال کرتے ہیں، ہماری مدد و نصرت فرما۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح دین پر مر مٹنے کا جذبہ عطا فرما، بیماروں کو شفا، بے روزگاروں کا اچھا اور حلال روزگار، بے اولادوں کو نیک سال نرینہ و مدینہ اولاد، بے گھروں کو گھر عطا فرما۔
جس طرح دودھ کے ساتھ سفیدی، شہد کے ساتھ مٹھاس جڑی ہوئی ہے، بالکل ایسے ہی اسلام کی ترقی میں مسلمانوں کی ترقی چھپی ہوئی ہے۔ مسلمانوں کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، آج ہمارا مال بے تکے کھانوں، بے ڈنگے لباسوں، بلا وجہ کی تعمیرات، شادی بیاہ کی فضول خرچیوں اور نمود و نمائش کی سواریوں پر خرچ ہو رہا ہے۔ یا اللہ، ہمیں شیطان کا بھائی بننے سے بچا، ترقی دین اسلام کے لیے مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، جہاں کہیں مسلمان تیرے دین کی ترقی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، سب کی محنتوں کو قبول فرما۔ ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ کرام کو صحت و عافیت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرما۔ یا اللہ، حاضرین و سامعین کی دلی نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ حرمین شریفین کی بار بار حاضری نصیب فرما، ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، ہمارا قبلہ اول القدس یہودیوں کے قبضے میں ہے، اسے آزاد کرانے کی توفیق عطا فرما۔ تمام اسلامی ممالک کی حفاظت فرما۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک جھنڈے تلے جمع فرما۔ ہمیں اپنے دین کی عالی محنت کے لیے قبول فرما، دیر اور دور کے لیے قبول فرما۔ جب تک زندہ ہیں اسلام پر زندہ رکھ، موت آئے تو کامل ایمان والی موت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ تعالی ہم سب کو حامی و ناصر۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔